جنت ہمیں عملوں کی وجہ سے نہیں مل سکتی، اگر ملے گی تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ عبادت کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت ملے گی۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا، اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک جگہ پہاڑی کا سیرا نکلا ہوا ہے، تو وہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ اس نے چاہا کہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ کمرہ بناتا ہوں اور میں یہاں اللہ کی عبادت کروں گا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا میرے پاس آئے گا ہی نہیں۔ چنانچہ اس نے وہاں پر کمرہ بنایا اور 400 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ ہمیں تو اعتکاف میں آئے ہوئے ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے نا، اس نے 400 سال تک وہاں اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ پاسبل ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے تو میری یہ دعا قبول فرما لینا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس بندے کو نماز کے سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اب آپ بتائیے 400 سال اللہ کی عبادت کی اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی۔ یہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا میرے فضل سے اس بندے کو جنت عطا کر دو۔ تو اس بندے نے کہا رب بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے تو بڑی عبادت کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت لے جاؤ۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا رب بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے جنت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے عملوں کی وجہ سے، تو فرشتوں اس کے عملوں کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کا ذرا حساب کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے حساب کیا اس کی 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے 400 سال کی عبادت میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، میں نے تو اس کے علاوہ بھی تمہیں نعمتیں دی تھیں، تو بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، بیوی سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا تھا، اولاد بھی تھی، کتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، تو نے تو حق ادا نہیں کیا۔ میرے فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب جہنم کا حکم ہوا نا تو بندے نے رونا شروع کر دیا، اللہ بس اپنے فضل سے جنت دے دیجیے۔ تو اللہ نے اس 400 سال عبادت کرنے والے بندے کو بھی اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اے جنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے جس کو چاہیں گے جنت دے دیں گے، حقدار کوئی نہیں بن سکتا، کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگایا ہو، کوئی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں الثواب فضل والعقاب عدل، یہ یاد کر لیجئے، الثواب فضل والعقاب، اگر اللہ ہمیں جنت عطا فرے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ اگر کسی کو سزا دے تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ الثواب فضل والعقاب عدل، تو اگر جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اس لیے اپنے عملوں پہ بھروسہ مت کریں، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا دین کا کام کیا، میں نے اتنا ذکر اذکار کیا، بھئی جو بھی کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ ہم پہ ترس کھا لے اور اپنی رحمت سے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں پہ امید نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ امید ہے، آپ کی رحمت ہو گئی تو مجھے بھی جنت مل جائے گی۔